الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ريحاني الدنيا الحسن والحسين أو كما قال خاتم النبيين والمعصومين صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں ہے۔ انتہائی واجب الاحترام میرے پشاور کے غیرت مند مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خصوصاً برادر محترم حضرت مولانا قاری فخر عالم صدیقی صاحب اور دیگر احباب اور اپنے برادر محترم طارق حیدری صاحب، برادر محترم یاسر صاحب، ان حضرات کا مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملاقات کے لیے دوسری مرتبہ یہ شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرما کر اللہ پاک ان کی مکمل نصرت و تائید فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی ہمارے مزاج سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، ہم بھی آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور طارق حیدری بھائی تو ہمارے بڑے بھائی کی جگہ ہے، مولانا فخر عالم صاحب تو ہمارے ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ہی استاد کے ساتھ کچھ عرصہ پڑھنے کا ہمیں موقع بھی میسر ہے۔ یہ حضرات پہلے بھی ہمارے بڑے تھے، انشاءاللہ اب بھی ہمارے بڑے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارے بڑے رہیں گے۔ آپ حضرات نے ہمیشہ انشاءاللہ العزیز عظمت صحابہ کے مسئلے میں ان حضرات کا ساتھ دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کسی کے پروپیگنڈوں میں نہیں آنا، دائیں بائیں کی باتوں میں نہیں جانا۔ آپ میں سے بہت سارے وہ بچے ہوں گے جو عمر کے اعتبار سے جنہوں نے طارق بھائی کو سفید داڑھی میں دیکھا، ہم ان کو سیاہ داڑھی سے دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی یہاں پہ جب آیا پشاور میں مسجد امیر معاویہ بن ابی سفیان کا خطیب تھا، پھر معلّہ باقر شاہ میں، تو میری داڑھی مکمل سیاہ ہوتی تھی، اب ہم بھی سفیدی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں
جو الحمدللہ شروع دن سے جماعت کے ساتھ مخلص ہو کر چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر مزید اخلاص نصیب فرمائے۔ آپ حضرات نے کسی پروپیگنڈے میں آئے بغیر، کسی کی رضا کے لیے نہیں، ایک اللہ کی رضا کے لیے ہمیشہ سے انشاءاللہ ان کے ساتھ چلنا ہے۔ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، 2-4 آپ سے علمی باتیں کروں گا۔ یہ حضرات علماء کرام میرے سر کے تاج یہاں جو بیٹھے ہیں، جہاں کہیں حوالے میں خطا ہو، بات میں کمزوری ہو، ٹوک بھی سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لفظ زبان پہ آتے ہی ہمارے ملک میں 2 قسم کے خطیب اور ذاکر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک ساری زندگی شہادت حسین کو بیان کرتا ہے، اور ایک ساری زندگی ولادت حسین کو بیان کرتا ہے کہ حسین 5 ہجری شعبان کو پیدا ہوئے، نبی نے اپنے منہ مبارک سے لعاب نکال کر حسین کے منہ میں ڈالا، نبی نے اپنا مبارک منہ میں کھجور چپا کے حسین کے تالو پہ لگا دیا۔ کوئی کہتا ہے حسین یزید کے مقابلے میں کربلا میں گیا، وہ شہادت سے ادھر نہیں آتا، یہ ولادت سے اوپر نہیں جاتا۔ جبکہ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرے، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں۔ حضرت حسین کی کل عمر کتنی ہے؟ آج کا عنوان ہے نا تاریخی، 5-6 باتیں یاد رکھیں۔ حضرت حسین کی کل عمر ہے 2 کم 60 سال۔ بولیں کتنی ہیں؟ 58 سال۔ جب یہ پیدا ہوئے شعبان 5 ہجری میں، اپنی عمر کے 6 سال کو پہنچے تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس نے نانے کا زمانہ پایا ہے 6 سال، نانے کا زمانہ پایا ہے 6 سال۔ اب ولادت سے لے کر 6 سال تک کی عمر کو نکال دیں تو نیچے کتنے باقی رہ جاتے ہیں؟ 52 سال۔ یہ 6 سال کو ایک نے حسین کی 6 سالہ ولادت کو بیان کیا، اسی ولادت سے اٹھا کے شہادت پہ کربلا پہنچایا، درمیان کی 52 سال کی زندگی کو کیوں چھپایا؟ وجہ یہ تھی کہ اگر حسین نے تو نانے کی زندگی کل 6 سال پائی ہے، اگر حسین کی ولادت کے بعد حسین کی 52 سالہ زندگی کو بیان کرتے ہیں تو ذاکر پھنس جاتا ہے۔ اسے معلوم ہے پیدا ہونے کے بعد ایک دم کربلا اس لیے لے گیا، اگر کربلا سے پہلے والے 52 سال کھولتا ہے تو حسین ان کو ابو بکر کی گود میں کھیلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوراً شہید کرا دو، ولادت ہوئی ہے، بس کربلا پہنچا دو اور کہہ دو حسین شہید ہو گئے، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد کا نعرہ لگاؤ، بات ختم کرو۔ اگر ولادت کے بعد سے لے کر شہادت تک کی 52 سالہ زندگی کو اگر تاریخ کی دنیا میں کھولیں تو حسین کا 6 سال کے بعد کی زندگی کبھی تو ابو بکر کے منبر پہ ابو بکر کی گود میں نظر آتی ہے، اور کبھی عمر کے ساتھ مشورے میں مسند خلافت پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی عثمان کو اپنی بیٹی دیتے ہوئے، عثمان کے گھرانے میں اپنی بیٹی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذاکر نے کہا درمیانی زندگی نہ چھیڑنا، ورنہ ابو بکر کی حسین سے رشتہ داری نکلی تو پھنس جائیں گے کہ حسین میرا ہے یا تیرا ہے۔ عرب کی دنیا میں ایک علمی مقولہ ہے، ارباب علم و دانش سب یہ مقولہ بولتے ہیں اور اس کو اصول بنایا کہ اگر کسی شخصیت کو پہچاننا ہو، اگر کسی آدمی کو پہچاننا ہو کہ یہ کون ہے، تو اس کی پہچان کے لیے عرب کہتے ہیں
अनिल मर्इ ला तसल, आदमी के बारे में ये न पूछ कि ये कौन है। वह अब सिर करीनहु, उसके यारों को देख कि वो किन के साथ बैठा हुआ है। अगर अरब के इसी मकौले को सामने रख के यूं तर्जुमा करूं, अनिल हुसैन ला तसल, हुसैन के बारे में न पूछ कि हुसैन कौन है, बल्कि ये देख कि हुसैन किसकी गोद में है, तो तुम्हें हुसैन की अजमत समझ आएगी कि अगर इसने हुसैन को गोद में बिठाया है तो हुसैन कोई हस्ती है। तो मुझे हुसैन 6 साल की उम्र में या तो नबी की गोद में नजर आता है या तो सिद्दीक की गोद में नजर आता है। अब नबी की गोद में जो है उसके बारे में भी पूछने की ज़रूरत नहीं कौन है, और जो सिद्दीक की गोद में है उसके बारे में भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है। मैं तारुफ करवाते हुए एक बात अर्ज़ करूं, हज़रत जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के अमीर मुंतखब हुए, बैत हुई, बात फिर दूर निकल जाएगी। ज़माना करीब में एक आदमी तकरीर कर रहा था कि 6 माह तक अली ने बैत क्यों नहीं की। तो मैंने कहा 6 माह के बाद क्यों की, नहीं समझ आए दोस्तों। वो कहता है कि 6 माह तक, बुखारी की रिवायत है, 6 माह तक अबू बकर की बैत अली ने नहीं की। रिवायत तेरी माँ आयशा से है, तेरे मुहद्दिस बुखारी ने नकल की कि 6 माह तक बैत नहीं की। मैंने पूछा बैत 6 माह नहीं की, ये तेरा सवाल है, 6 माह के बाद कर ली, क्यों कर ली, ये मेरा सवाल है। मालूम हुआ आले सुन्नत इतने हक थे, ज़बरदस्ती बैत किसी से नहीं ली, मौका दिया, ठीक है, अगर समझ आए तो कर लेना। 6 माह के बाद जनाब अली आकर कहता है तेरे सिवा बैत के काबिल किसी को नहीं समझता। तो ये रिवायत भी अल्लामा इब्ने हजर से निकालना, ये भी बयान करना कि 6 माह के बाद अली आकर कहता है बैत तो उस वक़्त भी की थी पर नजर लोगों को नहीं आई, वो छुपी बैत भी थी। आज एलानिया करके बताता हूं लोगों, मुझसे बैत अबू बकर जबरदस्ती नहीं ले रहा। 6 माह की तहकीक के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अबू बकर से बेहतर आदमी बैत के लिए अली की नजर में कोई नहीं। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, अमीर मुतअय्यन हुए खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुर रसूलिल्लाह सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पर बैठकर खुतबा नहीं दे रहे हैं, तारीख की कोई भी किताब उठाएं खुतबात सिद्दीक में खामोश हैं। सहाबा ने कहा अमीरुल मोमिनीन पहला दिन है, खुतबा तो दें, कभी इधर देख रहे हैं, खुतबा नहीं। अमीरुल मोमिनीन खुतबा तो दें, कभी इधर देख रहे हैं, खुतबा नहीं। अमीरुल मोमिनीन खुतबा तो दें, फरमाया खुतबा कैसे दूं, जिनके लिए खुतबा छोड़कर मेरा नबी मिंबर से उतरा था वो हसन और हुसैन किधर हैं, मुझे वो हसन और हुसैन दिखा दो। और एक पेशावर के दोस्तों, एक जुमला बता दूं, ज़ाया होने न देना, दुनिया शीयत को ये चैलेंज है, हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल के ऊपर अपने आइम्मा से एक रिवायत दिखा दे। हुसैन की अज़मत समझाया ही सहाबा किराम ने। सहाबा को हटा दो, सहाबा को हटा दो, अब्दुल्ला बिन उमर को उठा दो, अबू हुरैरा को हटा दो, जनाब सिद्दीक़ अकबर को हटा दो, फिर हुसैन के फ़ज़ाइल की रिवायतें पेश करके दिखा दो। हुसैन का तारुफ करवाया ही सहाबा ने है। फरमाया कहाँ हैं वो हसन और हुसैन, सहाबा ने उठाए। हुसैन तो छोटे थे, मैंने पहले अर्ज़ किया, जाकिर इसीलिए तो फ़ौरन शहीद करवा रहा है। अगर वो कहे कि छोटा था, अबू बकर की गोद में बैठ के खुतबा सुनता था, तो सवाल बनेगा, एक तरफ से तुम कहते हो ये सिद्दीकी घराने के दुश्मन थे,
اور دوسری طرف سے کہتے ہو ابو بکر گود میں رکھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ 6 سال کا حسین، صحابہ نے کہا یار امیر المومنین یہ ہے، حسن کو لا کے دائیں طرف بٹھایا، حسین کو لا کے دائیں طرف بٹھایا، پھر صدیق اکبر نے دنیا کو حسین کی عظمت سمجھائی، کہا لوگو جب سے میرا نبی گیا ہے، ابو بکر کی آنکھیں جب پیغمبر کے دیدار کے لیے ترستی ہے، حسین کا دیدار کر لیا کرتا ہوں۔ پھر جناب صدیق اکبر نے فرمایا بیٹو لوگو یہ حسین کون ہے؟ کہا ابنن لعلی شبہن لنبی، بیٹا تو علی کا ہے مشابہ نبی کا ہے۔ یہ جب نام لکھواتا ہے تو حسین ابن علی لکھا جاتا ہے، اور جب صورت بتاتا ہے تو تاریخ لکھتی ہے ابنن لعلی، بیٹا علی کا تھا، شبہن لنبی، ہم شکل پیغمبر نبی کا تھا۔ یہ روایت ابو بکر کو ہٹاؤ، پھر حسین کے بارے میں یہ روایت کسی سے لا کر دکھاؤ۔ آل بیت اور حسین کے فضائل تو ملے ہی ادھر سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بابا عمر آئے امیر المومنین، یہ کس وقت؟ جب جناب حسین کی عمر 17 سال ہو گئی۔ ذاکر شہید کیوں کراتا ہے؟ 17 سال میں کہیں اس کو یہ بتانا نہ پڑے کہ یہ عمر کے دروازے میں جا کے وظیفے لیا کرتا تھا، اور عمر اس کو وظیفہ دینے سے پہلے اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ کر گلے سے لگا لیتا تھا، اور ذاکر کو پھر کہنا پڑے گا جب یہ 17 سال کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو اپنے بابا سے عمر کے رشتہ مانگنے پر کہتا ہے بابا ہماری بہن ام کلثوم عمر کو دے دے، دنیا عمر کو ہمارا بہنوئی کہے، ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے، تاکہ دنیا کہے حسین کا بہنوئی جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر امیر المومنین کے دربار کے باہر بیٹھے ہیں۔ کس عمر کا؟ کون عبداللہ؟ عمر کا بیٹا، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم کا بیٹا، دونوں ہاتھ باندھ کے باہر ہے۔ اتنے میں 17 سالہ نوجوان عمر کا برادر نسبتی، عمر کی گھر والی کا بھائی، عمر کی گھر والی کا بھائی، اور باہر خود بیٹا موجود ہے۔ فرمایا بیٹے اندر نہ آنا، جلیل القدر صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان جلیل القدر صحابہ کرام میں آپ جیسے بچے کا کام نہیں ہے، باہر بیٹھ جانا۔ حسین جوان 17 سالہ آ گیا۔ عبداللہ کیوں بیٹھے ہو؟ حسین آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا امیر المومنین سے ملنا ہے، اور اپنے لفظوں میں کہوں میں اپنے بہنوئی سے ملنے آیا ہوں۔ تو کہتا ہے بیٹھ جاؤ، میرا بابا ہے، مجھے کہا ہے اندر بچوں کا کام نہیں ہے۔ حسین نے یہ نہیں کہا وہ کون ہوتا ہے، کہا تیرے بابا کا آرڈر، میرے بہنوئی کا حکم سر آنکھوں پر۔ حسین بھی بیٹھ جاتا ہے۔ اجلاس ختم ہوا، صحابہ کی شورا باہر نکلی۔ حضرت عمر نے دیکھا، فرمایا حسین تو کب سے یہاں بیٹھا ہے؟ کہا امیر المومنین کافی دیر سے آیا تھا، جب آپ کے بیٹے کو باہر بیٹے دیکھا اور پتہ چلا امیر المومنین نے بچوں کو اندر آنے سے منع کیا ہے، قانون ہے بڑے صحابہ بیٹھے ہوں، بدری بیٹھے ہوں تو وہاں چھوٹے نہ آئیں، تو میں نے کہا امیر کا بیٹا جب نہیں جا سکتا ہے تو میری کیا شان۔ واہ عمر، دنیا کو حسین کی عظمت سمجھا گیا۔ فرمایا عمر کی آنکھوں سے آنسو آئے، کہا میرے اے حسین بے شک یہ قانون عمر کے بیٹے عبداللہ کے لیے ہے، تو میرا بیٹا نہ صحیح، تو بیٹا علی کا ہے، پر تیرے لیے کوئی قانون نہیں، اس لیے کہ کہاں عبداللہ کا نانا اور کہاں تیرا نانا، تو کس نانے کا نواسا ہے؟ تو سارے قانون سے مستثنا ہے، تو جب چاہے امیر المومنین کے دربار میں آ سکتا ہے، جب چاہے یہاں سے جا سکتا ہے۔ عمر کا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا جو تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سفر پر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گیا، ایک سفر پر
میں حضرت حسین کے ساتھ گیا. حسین جوان ہو چکا تھا, مضبوط تناور تھے, گرمی بہت تیز تھی, نانا دنیا سے جا چکے ہیں. فاروق اعظم کے دور خلافت ہے. ابو ہریرہ سفید ریش بزرگ ہیں, حسین نوجوان ہیں. فاروق اعظم سفید ریش بزرگ کو حسین کی خدمت میں ساتھ بھیج رہے ہیں. راستے میں جا کر جب حسین کے جوتے دیکھے, گرد و غبار ہے, حضرت ابو ہریرہ اپنے رومال سے حسین کے جوتے صاف کرتا ہے. حسین کے جوتے صاف کرتا ہے. ایک دم سے ابو ہریرہ نے کہا, چچا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ امت کے اتنے بڑے محدث ہو. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھوں سے آنسو آئے. کہنے لگا, بھتیجے مجھے منع نہ کر, ان کانوں سے میں نے ایک دن سنا تیرے نانا نے فرمایا تھا, اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر, اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. حسین تیرے واسطے سے, تیرے قدموں کے صدقے میں اللہ سے محبت مانگ رہا ہو. صحابہ کو درمیان سے تکبیر, اللہ اکبر, میرا حسین میرا حسین, واہ حسین واہ حسین, میرا حسین میرا حسین, واہ حسین واہ حسین. صحابہ کرام کو درمیان سے ہٹا دیں, پھر حسین کے یہ فضائل لا کے دکھا دیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, میں نبی پاک کے پاس کسی کام سے گیا, اللہ کے نبی تشریف لائے, بڑی چادر آپ نے اوڑھی ہے اور آپ خوب وجود مبارک پھیلا ہوا ہے. میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں کچھ دیر پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا, آپ کا وجود مبارک اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا, اب اتنا پھیلا کیوں ہے؟ تو میرے نبی نے چادر اٹھایا, دیکھا تو ایک بغل کے نیچے حسن ہے, دوسرے کے نیچے حسین ہے. یہ روایت پہنچانے والے صحابہ کرام, یہ روایت اب ذاکر نے فوراً شہید کرانا ہے, اور جی کوفیوں نے شہید کر دیا, اور یزیدیوں نے شہید کر دیا. ویسے ایک بات ہے, ضمن نائی عرض کروں کہ علماء مجھے رہنمائی فرمائے, جب حضرت حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے تو یزید کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا؟ شام میں. شام کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے؟ وہ مغرب میں ہے, یہ مشرق میں جا رہا ہے. تو معلوم ہوا یزید نے تو بلا کے نہیں لایا تھا, بلا کے تو تم غداروں نے ہی لایا تھا. یزید کے خلاف بلا کے تم لائے, ورنہ یزید تو وہاں بیٹھا ہوا ہے, اور یزید کی فوجوں کے ہاتھ تم نے چڑھا دیے. اور نہیں جی ہم نے تو بڑا دفاع کیا, پھر تمہارا کوئی کیوں نہیں مرا تھا؟ سارے حسین کے گھرانے کے کیوں شہید ہوئے؟ بلاتے بھی خود ہو تو فوراً شہید کیوں کرایا؟ درمیان کے یہ رشتے ختم ہو. ایران سے جب ہندوستان میں جہانگیر کی بیوی نور جہان شیعہ تھی, اس کا ارادہ تھا کہ پورے ہندوستان کو شیعہ سٹیٹ بنایا جائے. بڑی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی, تو بالآخر اس نے ایران سے علماء منگوائے, اپنے ذاکر منگوائے. ان کو کہا یہاں آؤ, مناظرے کرو, سنی علماء کو ہراؤ تاکہ شیعہ مذہب یہاں پہ غالب آئے. ساتھ نور جہان نے ترتیب بتائی, تاریخ کے اوراق میں موجود ہے, کہ ایک دم آگرہ نہ آنا, آگرے میں علماء زیادہ ہیں. آتے ہوئے کبھی راستے میں لاہور میں, کبھی دلی میں, ان کے جو بڑے بڑے پیر حضرات ہیں, بزرگ لوگ, ان پر اعتماد کرتے ہیں, اور وہ مناظر نہیں ہوتے, اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. تم ان سے مناظرہ کر کے ان کو ہراتے ہوئے آنا, تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. اتنے بڑے اللہ والے جب یہ ہار گئے ہیں تو شیعہ مذہب برحق ہے. یہاں آنے تک یہاں کے مولوی دب جائیں گے کہ ہمارے بڑے ہار گئے ہیں تو ہم کون ہیں. وہاں سے شیعہ علماء چلے, راستے میں پوچھتے آئے, بھائی یہاں بڑا اللہ والا. تو لاہور میں اس وقت سب سے بڑے اللہ والے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ تھے. آئے اور کہا جی ہم حضرت سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت کو جا کر ایک مرید نے کہا, حضرت ایران سے 6-7 سنی ذاکر آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں. فرمایا بلا لو.
جن کے دل صحابہ کرام کے بغض سے بھرے ہوں ان کے چہروں پہ نحوست نظر آتی ہے ان کو جن کے دل صحابہ کی محبت سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب یہ 6-7 ذاکر اندر آئے، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر اپنے مریدوں سے فرمایا مجھے تو ان کے دلوں کا کفر ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے، مجھے تو ان کا بغض اور ان کا کفر ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے۔ خیر وہ اندر آئے، حضرت سے ملے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کہا حضرت ہم ایران کے ہیں، ہماری ایک تحریک چلی ہے۔ کیا تحریک؟ نواسے رسول، جگر گوشے بطول، راکب بردوش رسول، حضرت حسین کے فضائل سناتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا سبحان اللہ، جو حسین کی شان پڑھے اہل سنت کا ایمان بڑھے، مجھے بھی سناؤ حسین کی شان۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کو پتہ ہے حسین کس ہستی کا نام ہے؟ کہا آپ ہی سنا دیں۔ کہا جہاں حسین دفن ہیں وہاں پر 40 ہاتھ آگے سر کی طرف، 40 ہاتھ بائیں، 40 ہاتھ دائیں، 40 ہاتھ پیروں سے نیچے، 40 میل تک، ہاتھ نے میل تک یا 40 گز تک جتنی قبریں ہیں ان میں جتنے گناہگار ہیں حسین کی وجہ سے اللہ سب کو بخش دیتا ہے۔ یہ شیعہ نے حسین کی شان پڑھی۔ 40 گز تک چاروں طرف جتنی قبریں ہیں، جتنے گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہوں، حسین کی وجہ سے سب کی بخشش ہو گئی۔ میاں میر نے کہا سبحان اللہ، مقام اگر حسین کا یہ ہے تو حسین کے نانے کا کیا مقام ہوگا؟ اور ظالم اگر حسین کے دائیں بائیں 40 ہاتھ پہ دفن والوں کی بخشش مانتا ہے، نانے کے دائیں بائیں جو سوئے ہیں ان کی بخشش کیوں نہیں مانتا؟ اگر حسین نانے کا نواسا 40 ہاتھ دور قبر والے کو بخشواتا ہے، ابو بکر تیری تو قسمت کا ستارہ چمکا، تو حسین کے نانا کی گود میں سویا ہوا ہے، پھر انہیں کیوں نہیں بخشواتا؟ ایک دم سے وہ کھڑے ہو گئے اور باہر آ کر کہنے لگے ایران واپس چلو۔ نور جہان نے رابطہ کیا، اتنے دن ہو گئے تم آگرہ نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا ان کے ایک صوفی سے ملاقات ہوئی تھی، ہمارا وہ حال کر دیا، اگر کسی مناظرے سے واقف مولوی سے واسطہ پڑا وہ تو ہماری مٹی پلید کر دے گا، اس لیے ہم نہیں آتے۔ ہمارے زمانہ قریب میں ایک یونیورسٹی کے ٹیچر صاحب ہیں، بڑے اپنے آپ کو صاحب مطالعہ کہتے ہیں، درس کے بعد بیٹھے، وہ حضرت حسین اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند باتیں کی کہ جی انہوں نے حضرت حسین کی ماں کا حق کیوں غصب کیا تھا؟ میں نے کہا وہ غصب کیا تھا یا نہیں یہ تو بات کی بات ہے، الحمدللہ اس پر ہم نے اسلام آباد کے آصف علوی کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے۔ پشاور کے اندر اب بھی ہم کہتے ہیں کوئی شیعہ نواز کسی نے ایک قطرہ بھی اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو، مسئلے فتق پہ میدان تم قائم کرو، مناظرے کے لیے ہم تیار ہیں، تم میدان چلو۔ شیر کی للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ ابو بکر اور عمر نے حسین کی اماں کا حق کیوں کھایا؟ وہ ناصر عباس کے سوالات یاد کر کے آتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں بھی ہاں نہ میں جواب دینا۔ فاطمہ گئی تھی حق لینے؟ تھوڑی تفصیل کروں تو کہتے ہیں نا، ہاں یا نہ، فاطمہ حق کے لیے گئی، ابو بکر نے دیا۔ میں نے کہا وہ چھوٹے کے لیے گئی تھی، ابو بکر نے بڑا حق دے کر بھیج دیا۔ وہ گئی تھی زمین میری ہے، تو اس نے کہا تیرے بابا کی میراث زمین نہیں، تیرے بابا کی میراث علم ہے، میں تجھے وہ دیتا ہوں۔ حدیث پڑھ کے سنا دی کہ تیرے بابا نے کہہ دیا ہے۔ اور جی میراث بیٹی کا نہیں، میراث کے اصولوں پر یہ علماء بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میراث کے اصولوں پر یہ زمین تقسیم کرو تو فاطمہ سے پہلے حق عائشہ کا بنتا ہے، کیونکہ آدمی جب زمین چھوڑ کے جاتا ہے تو بیٹی سے پہلے بیوی کا بھی تو حصہ ہوتا ہے، پھر پیغمبر کی بیویوں کا حصہ نکالو پہلے۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟
خیر وہ کہنے لگا عمر نے یہ حق کیوں لیا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ، اگر عمر نے یہ حق غصب کیا ہے تو وہ غاصب ہے؟ جی علی حسین کا بیٹا بڑا، کیا نام ہے اس کا؟ زین العابدین۔ بھائی حسین کانفرنس ہے نا، تو ذرا حسین کا خاندان سنیں۔ بڑا بیٹا کون ہے؟ زین العابدین۔ اگر عمر کو تم ایک طرف غاصب مانتے ہو تو یہ زین العابدین جس بیوی سے پیدا ہوا ہے، حسین کی جس بیوی سے، اس کا نام کیا ہے؟ شہر بانو، اور یہ شہر بانو حسین کو دینے والا عمر تھا۔ جب ایران سے مال غنیمت آیا، شہر بانو بادشاہ وہاں کے اس کی گرفتار ہو کر آئی، تو علی نے خود، یہ اتنی حسین اور جمیل تھی کہ خود علی نے کہا عمر امیر المومنین اگر یہ میرے بیٹے حسین کے نکاح میں دے دو۔ وہاں تو اگر یہ غاصب ہے تو غاصب کے اقتداء میں، غاصب کی قیادت میں کی جانے والی جنگ جہاد نہیں، ڈھاکہ ہوتا ہے، اور ڈھاکے کی عورت سے جو بچہ پیدا ہو وہ حلال ہی نہیں ہوتا۔ اور بدبخت تو حسین کی نسل کو کہیں اور پہنچا رہا ہے، عمر کو گالی دے کر۔ عمر کو تو غاصب کہے گا تو شہر بانو مغصوبہ ہے، غصب کی ہوئی ہے، پھر وہ ماں نہیں بن سکتی۔ جبکہ حسین اب عمر کمال غنیمت لے کر آیا تو علی خود مانگ رہا ہے، یہ نبی کے گھرانے پہ لٹا رہے ہیں، تم کہتے ہو چھین رہے ہیں۔ آ کے علی کہتا ہے عمر بھائی یہ میرے بیٹے حسین کے لیے چاہیے، اور حضرت عبداللہ کہتے میرے دل کا 100% یقین تھا کہ بابا مجھے دیں گے، لیکن کہا بیٹے عمر حسین جیسا نانا لے کر آؤ، حسین کی جیسی ماں لے کر آؤ، پھر میں تجھے دوں گا۔ لو یہ بیٹی میں حسین علی کے بیٹے کو دیتا ہوں۔ اسی شہر بانو سے حسین کا نکاح ہوا، پھر اسی شہر بانو سے حسین کا بیٹا زین العابدین پیدا ہوا۔ اگر یہ حضرت عمر غاصب ہیں، غاصب کی اقتداء میں لڑی جانے والی لڑائی جہاد نہیں، فساد ہوتا ہے، فساد میں آیا ہوا مال غنیمت نہیں، ڈھاکہ ہوتا ہے، اور ڈھاکے کی عورت سے پیدا ہونے والی اولاد ناجائز ہوتی ہے۔ بدبخت عمر کو غاصب کہہ کر گالی تو حسین کو دیتا ہے، عمر کو غاصب کہہ کر گالی تو حسین کی اولاد کو دیتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہر بانو عمر سے لیتے ہیں، اور اسی حسین سے میں پوچھتا ہوں حسین تیری عظمت تو انہوں نے ہمیں سمجھا دی اور ہم سمجھ گئے، کبھی تو عمر کے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی تو ابو بکر کے ساتھ بیٹھا ہے، تیری عظمت سمجھ میں آئی، ذرا ان کی عظمت تو بیان کر، کچھ ملنگ تیرے نام کے آئیں گے، تیری روایت نکال کے بتا دیں یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے ساتھ چلا جائے۔ فرمایا اگر یہ اس قابل نہ ہوتے تو میرا بابا علی جیسا شیر خدا ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے کھڑا نہ ہوتا۔ یہ سبق پھر حسین نے دیا، اگر یہ اس قابل نہ ہوتے تو میرا بابا علی اپنی بیٹی ام کلثوم نکال کر ان کے نکاح میں نہ دیتا۔ علی کی رشتہ داری 52 سالوں میں حسین کی رشتہ داریاں بتلا رہی ہے کہ حسین کے بارے میں نہ پوچھ کہ کون حسین، یہ دیکھ حسین کی رشتہ داریاں کن کے ساتھ ہے، یہ بیٹیاں لیتا کن کی ہے اور بیٹیاں دیتا کن کو ہے، خود سمجھ میں آئے گی حسین کو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک بیٹی سکینہ اور دوسری بیٹی فاطمہ، یہ دونوں حضرت علی کی پوتیاں ہیں۔ گھر میں مشورہ ہو رہا ہے، بابا تیری یہ 2 پوتیاں جوان ہو گئیں، ان کا نکاح کروں، کوئی مناسب رشتہ؟ تو پھر جناب علی کا بیٹا خود کہتا ہے ویسے بابا تیری پوتیوں کے لیے عثمان کے پوتے صحیح نہیں ہیں، اپنی ایک بیٹی سکینہ کا رشتہ زید بن عبداللہ بن عمر سے کیا، زید بن عمر سے کیا، یہ عمر عثمان کا بیٹا ہے، زید عمر کا بیٹا ہے، زید عثمان کا پوتا ہوا، سکینہ علی کی پوتی ہوئی، حسین اپنی بیٹی علی کی پوتی عثمان کے پوتے زید کے نکاح میں دے کر بتاتا ہے لوگوں مجھے سمجھنا ہو تو دیکھنا میں دمادی اور سسرالی رشتے کہاں کر رہا ہوں۔ اب ایک دم شہید کرا کے یہ سب چھپانا تھا۔ پھر کہا
دوسری بیٹی جوان ہوئی، فاطمہ بنت حسین بن علی، علی کے بیٹے حسین کی بیٹی فاطمہ جوان ہوئی، بابا دوسری پوتی کا رشتہ کہاں کروں؟ پھر خود ہی کہتے بابا ویسے مدینے کی زمین میں عثمان کے گھرانے سے بہتر گھر کوئی نہیں، میرے نانے نے اپنی دونوں بیٹیاں عثمان کو دی تھی، میں اپنی دونوں بیٹیاں عثمان کے بیٹوں کو دیتا ہوں۔ اپنی دوسری بیٹی حضرت فاطمہ کو اٹھایا، عثمان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عثمان کے نکاح پہ دی۔ کچھ عرصہ گزرا، ام القاسم کے نکاح کا وقت آیا۔ یہ ام القاسم کون ہے؟ علی کی پوتی ہے، حسین کی بھتیجی ہے، حسن کی بیٹی ہے۔ اپنے بھائی سے مشورہ کیا، بھائی اپنی بچیوں کے لیے تو رشتے ڈھونڈے۔ دیکھو ہم جب بچیوں کا رشتہ کرتے ہیں تو خاندانوں کی تحقیق کرتے ہیں، خاندانوں کی تحقیق کرتے ہیں۔ اگر حسین نے جہاں اپنی بیٹیاں دی ہیں تو سمجھ لو کائنات میں اس سے بہترین گھرانے اور کوئی نہیں جن کا انتخاب حسین نے کیا ہے۔ ام القاسم حضرت حسن کی بیٹی، حسین کی بھتیجی، علی کی پوتی۔ حسن کہتے بھائی اپنی دو بیٹیاں تو عثمان کے گھر دے دیا، ابا جان آپ کی دو پوتیاں تو اچھے گھر میں گئی، بڑے بیٹے کی بیٹی اس بڑی پوتی کا بھی خیال رکھ، یہ کہاں دے دوں؟ تو حسین کہتا ہے عثمان کا ایک اور بیٹا ہے ابان، ابان کا بیٹا ہے مروان، وہ بھی عثمان کا پوتا ہے۔ کیوں؟ علی کی اس پوتی ام القاسم، حسن کی بیٹی ام القاسم، حسین کی بھتیجی ام القاسم کو عثمان کے بیٹے ابان، ابان کے بیٹے مروان، جو مروان عثمان کا پوتا ہے، اس کے نکاح میں ام القاسم علی کی تیسری پوتی نکاح میں دے دی۔ اور وہ بتا رہے ہیں حسن مجتبیٰ کی بیٹی عثمان کے گھر، حسن مجتبیٰ کی بیٹی عثمان کے گھر، حسین کی بیٹی عثمان کے گھر، علی کی اور حسین کی دوسری بیٹی عثمان کے گھر، علی کی بیٹی حسن اور حسین کی بہن عمر کے گھر، عمر کے گھر۔ بیٹا حسین تمہاری بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے، یہ عمر پوچھو اس سے کس نواسے کے لیے مانگ رہا ہے؟ کیونکہ بیٹی کی عمر، حسین کی بہن کی عمر 20 سال ہے، اب بابا عمر 52 سال کی عمر میں رشتہ مانگ رہے ہیں۔ حسین پوچھو اس سے تیری بہن کا رشتہ اپنے کون سے پوتے کے لیے عمر مانگ رہا ہے اور کون سے نواسے کے لیے؟ کتابیں کھول کر پوچھو عمر کس پوتے کے لیے حسین کی بہن مانگ رہے ہو، کس نواسے کے لیے مانگ رہے ہو؟ کہتے ہیں نواسے کے نانے پوتے کے دادے عمر اپنے لیے مانگ رہا ہے، یہ نواسوں اور پوتوں کے لیے نہیں، دادا اپنے لیے مانگ رہا ہے۔ اور مجھے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے شادی کی، اور صرف اس لیے کرتا ہوں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جس کے ساتھ میرے دامادی سسرالی رشتے ہوں گے وہ رشتے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ جب قیامت کے دن حسن حسین حضور کے ساتھ آ رہے ہوں، عمر بھی ساتھ آنا چاہتا ہے۔ جناب علی کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ مجھے قبول ہے۔ علی کیا ہو گیا اتنے بوڑھے کو؟ یہ 15-16 سال کی بچی؟ فرمایا علی کے لیے اس وقت روئے زمین میں اس بابے سے بہتر داماد اور کوئی نہیں نظر آتا، حسین کے لیے اس سے بہترین بہنوئی کوئی نظر نہیں آتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم علی حسین کے سارے رشتوں کے قائل ہیں، یہ رشتے اس لیے بتا رہا ہوں کہ حسین کی تاریخ شہادت پہ ختم ہے، اس سے پیچھے آئیں تو ذاکر کو پتہ ہے جب یہ رشتے گنواؤں گا تو سوال ہوگا، ایک طرف سے کہتے ہو یہ غاصب تھے، دوسری طرف سے کہتے ہو حسین اپنی بیٹی ادھر دے رہا ہے، علی اپنی بیٹی ادھر دے رہا ہے، تو ذاکر کے تکیے کی چادر کھل جاتی ہے۔ اس لیے اس نے کہا ولادت کے فوراً بعد شہید کرا دو تاکہ درمیان کے قصے چھیڑنے ہی نہ پڑے، حسین کی رشتہ داری سامنے نہ آئے۔
ان کے سارے حسین سے آگے کی نسل چلی ہی ابو بکر و عمر کے دروازے سے ہے۔ زین العابدین آیا ہے حضرت عمر کی دی ہوئی عورت کے نکاح سے۔ حضرت ابو بکر کا ایک بیٹا ہے، ان کا نام ہے محمد، میرے ساتھ دہرائیں کیا نام ہے؟ محمد۔ دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن۔ محمد کی شادی کی ابو بکر صدیق نے ایک گھر میں، اس گھر سے شادی کرنے کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے قاسم۔ یہ قاسم ابو بکر کا کیا لگا؟ پوتا۔ ابو بکر نے دوسرے بیٹے کی شادی کی عبد الرحمن کی، ایک لڑکی پیدا ہو گئی اسما، یہ ابو بکر کی کیا لگی؟ پوتی۔ اس پوتے اور پوتی آپس میں چچزاد ہیں۔ اس پوتے اور پوتی محمد کے بیٹے قاسم، عبد الرحمن کی بیٹی اسما، پوتے اور پوتی کی شادی کر دی۔ ان دونوں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے ام فروہ۔ کیا نام ہے؟ ام فروہ۔ یہ ام فروہ ابو بکر کی کیا لگی؟ پڑ پوتی۔ اس پڑ پوتی کے لیے رشتے کی بات چلی تو کہاں دیا؟ علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے امام باقر۔ یہ امام باقر علی کے کیا لگے؟ پڑ پوتے۔ علی کے پڑ پوتے کو عمر ابو بکر نے اپنی پڑ پوتی دی۔ ان دونوں کے نکاح کے زمرے میں پیدا ہوئے امام جعفر صادق۔ اسی لیے تو ہماری تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت جعفر صادق کہتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ میرا سلسلہ ننیال بھی ابو بکر پہ ختم ہوتا ہے، میرا سلسلہ ددیال بھی ابو بکر پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ابو بکر و عمر کو ہٹا دو، نہ حسین کا سلسلہ نسب نظر آتا ہے، نہ علی کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ اس لیے اس گھرانے نے جہاں ان کے فضائل سنا کر صحابہ نے ان کی عظمت سمجھائی، وہاں پر اس گھرانے سے حسین نے اپنے رشتے اٹھا کر ادھر دے کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں جن لوگوں میں کھڑا ہوں ان کو دیکھ کر اندازہ کرو کہ میری عظمت کیا ہے۔ یہ نہ پوچھو حسین کون ہے، یہ دیکھو حسین کھڑا کس کے ساتھ ہے۔ یہ نہ پوچھو حسین کون ہے، یہ دیکھو حسین داماد کس کا ہے، حسین سسر کس کا ہے۔ جب یہ رشتے دیکھو گے تمہیں خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین جہاں پہ کھڑا ہے وہ عظیم ہے، کیونکہ وہ عظمت والے لوگوں کے درمیان کھڑا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے۔ بولو ہمارا سینہ کینے سے پاک ہے۔ ہم ایک آنکھ سے جہاں اصحاب رسول کو دیکھتے ہیں، وہیں پر دوسری آنکھ سے آل بیت عظام کو دیکھتے ہیں۔ جو آل بیت سے بغض رکھے اس کے ایمان پہ بھی شک، جو صحابہ کرام سے بغض رکھے اس کے ایمان پہ بھی شک۔ نہ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں نہ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ پروگرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے عنوان سے ساتھ یہ بتانا تھا کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم صرف اور اسی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں حسین نے تعلق رکھا۔ جن سے تعلق جوڑ کر حسین نے سبق دیا، تعلق جوڑنا ہے وہاں جوڑ دیا، جس سے توڑ دیا وہاں توڑ دیا، جس پہ تیر چلائے وہاں پہ تیر چلے گا، اور جسے حسین پیر مانے اسے اپنا پیر بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرات صحابہ کرام آل بیت عظام کے ساتھ سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش، آپ کو پتہ ہے زمانہ حال میں پاکستان کے دارالاسلام اسلام آباد کے اندر، دارالحکومت اسلام آباد کے اندر، خدا کرے دارالاسلام بن جائے، دارالحکومت کے اندر آصف علوی ملعون نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کھلے لفظوں میں کافر کہا۔ ہم نے اس پر پہلے بھی احتجاج کیا ہے، اب بھی کہتے ہیں، حکومت یہ بات یاد رکھ لے، آپ ہمارے اوپر دنیاوی اعتبار سے جتنی مشکلات پیدا کریں، مہنگائی دن بر دن بڑھتی چلی جائے، ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام پہ گستاخی ہوگی، زبانیں کھینچ کر کسی کھینچ کر کتوں کے آگے پھینک دی جائے، پھینکیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حکومت بار بار کہتی ہے قانون ہاتھ میں نہ لے، حکومت کہتی ہے جی قانون ہاتھ میں نہ لے۔ یہ گلاس کس کے ہاتھ میں؟ میں نے ہاتھ میں کب لیا ہے؟ جب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ہاتھ میں لینے سے پہلے ہم حکومت سے کہتے ہیں خدا را قانون کو ہاتھ سے نہ چھوڑے،
ہاتھ میں پکڑے رکھیں، یہ تمہارا کام ہے سزا دینا۔ اگر نہیں دو گے تو پھر ہر علاقے میں خالد فیصل جیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، پھر خود فیصلے۔ جب قاضیوں کے جب ججوں کے قلم جلنے بند ہو جائیں تو ہمیں سیرت عمر نظر آتی ہے کہ جب پیغمبر کے فیصلے کا انکار کرنے والا آیا عمر سے فیصلہ کرانے، جب عمر تلوار لے کر آیا تو اس نے کہا یہ کیا؟ کہا جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہاں عمر کی زبان نہیں چلتی، عمر کی تلوار چلتی ہے۔ پھر ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک خالد فیصل بنے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے، یہ چند ملعون اس وقت سوشل میڈیا میں آ کر صحابہ کرام کے خلاف بکواسیات، خصوصاً یہ شہنشاہ نقوی، ان جیسے لوگوں کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ پابندی لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے؟ پابندی لگانی چاہیے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جنگوی کا پڑھایا ہوا سبق ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہمیں اس ملک میں سب کچھ برداشت ہے، صحابہ کرام کی توہین برداشت نہیں، صحابہ کرام کی توہین قطعاً برداشت نہیں ہے۔ اس لیے ایسے ملعونوں کو ہم نے پہلے بھی چیلنج کیا، اب بھی کہتے ہیں حکومت کا کام ہے بٹھا دیں، ان کو بٹھا دیں، کسی بھی چینل پر بٹھا دیں، یہ جس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہیں۔ انشاءاللہ 2-3 نشستوں کے بعد فیصلہ آپ کے سامنے آئے گا۔ آج تک کتابیں دکھاتے پھرے ہیں، آئندہ حکومت عدالت کے فیصلے دکھاتے پھریں گے انشاءاللہ۔ تو حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے گستاخ صحابہ اور ان جیسے بکواسی لوگوں کے اوپر پابندی عائد کی جائے۔ اور اس ملک میں، اور بدقسمتی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو دیکھیں، ایک دن بھی اس نے اس کے خلاف بیان نہیں دیا، ایک دن بھی اس کے خلاف بیان نہیں دیا ہے۔ یہ ملک سنیوں کا ہے، یہ ملک شیعوں کا نہیں ہے، یہ ملک سنیوں کا ہے۔ اس ملک میں صحابہ کرام کی توہین قطعاً برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور آخری گزارش، جس طرح صحابہ کے دشمنوں سے چوکنا رہنا ہے، اپنے ارد گرد کے شیطانوں سے بھی چوکنا رہنا ہے انشاءاللہ، اپنے ارد گرد کے شرارتیوں سے بھی۔ دیکھیں حضور نے مسجد میں کیا فرمایا، او فلان ابن فلان اخرج من المسجد، او فلان ابن فلان اخرج من المسجد۔ 35 آدمی حضور نے مسجد سے نکال دیے۔ یا رسول اللہ آپ تو جوڑنے والے ہیں۔ فرمایا میں جوڑنے والا ہوں، ان کا مسجد میں نہ آنا آنے سے بہتر ہے۔ کچھ شرارتی ایسے ہوتے ہیں جن کا ساتھ نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ساتھ نہ چلیں تو فائدہ ہے، ساتھ چلیں گے نقصان پیدا کریں گے۔ اپنے دائیں بائیں نظر بھی رکھیں، دائیں بائیں جب نظر رکھو گے تو اپنے آپ کو شیطانوں سے بچا کر اپنی قیادت پر اعتماد کریں۔ آپ کو الحمدللہ ہم یہ بات بتائیں، ہم ہمیشہ سے مرکزی قیادت کے ساتھ، اور حضرت علامہ علی شیر حیدری براہ راست میرے استاد ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کی قیادت ہے طارق حیدری بھائی، مولانا فخر عالم صاحب، یہ صحیح جماعت کے ساتھی ہیں۔ یہ نہ دیکھو چاپلوسی سے اگر کوئی اپنے ساتھ لدھیانی صاحب کو کھڑا کر دے تو شاید یہ صحیح ہوگا۔ منافقین نے بھی مسجد نبوی کے سامنے ایک مسجد قباء کے سامنے بنائی اور پھر حضور کو بلایا تھا، جی افتتاح آپ سے کرانی ہے، تاکہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ صحیح ہیں کیونکہ رسالت ان کے ساتھ ہے۔ رب نے فرما دیا ادھر نہیں جانا ہے، جانا تو دور کی بات ہے، لا تقم، ان کی مسجد میں کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ تو اس لیے اگل بغل کے شرارتیوں پر نظر رکھیں۔ ہماری دعا ہے اللہ طارق بھائی کو، مولانا فخر عالم صاحب کو اور ان کے رفقا کی مدد فرمائیں، اور اللہ پاک ان کے ذریعے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ پاک قبول فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نصیب فرمائیں۔